اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی وراثت کے حوالے سے ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی کلالہ شخص ہو تو اس کی وراثت کیسے تقسیم کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کلالہ کسے کہتے ہیں۔ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ شوہر یا بیوی ان میں سے ہوں، اور نہ ہی کوئی اولاد ہو، یعنی کہ اس کا کوئی بھی نہ ہو، نہ والدین، نہ اولاد اور نہ ہی شوہر۔ اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی نہ ہو، اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر نہ ہو، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو آج کا ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ کلالہ شخص کی جو ہے وہ جائیداد ہے، وہ جو وراثت ہے وہ کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہوں اور اس کے سکے بہن بھائی بھی نہ ہوں، یعنی کہ اس کے سکے بہن بھائی بھی نہ ہوں اور کلالہ ہو، اور اگر اس کا صرف ایک سوتیلا اور سوتیلے بھائی ہوں تو اس کے لیے جائیداد کا ایک بڑا 6 حصہ ہے۔ ایک سوتیلا بھائی ہو، سکے بہن بھائی بھی نہ ہوں، والدین بھی نہ ہوں، بیوی بھی نہ ہو اور بچے بھی نہ ہوں، تو ایسے شخص کے جو ہے اگر ایک سوتیلا بھائی ہو تو اس کے لیے ایک بڑا جائیداد کا ایک بڑا 6 حصہ ہے۔ یا اگر صرف ایک سوتیلی بہن ہو، یا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو لیکن سوتیلی ہو، اور اس کے لیے صرف جائیداد کا ایک بڑا 6 حصہ ہے۔ بہن یا بھائی کے لیے ایک بڑا 6 حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی کہ اگر بہن یا بھائی تعداد میں زیادہ ہوں تو سب جائیداد کے 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے، یعنی کہ ان سب کو 1/3 حصہ جائیداد کا دے دیا جائے گا جو کہ ان سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اور باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں اگر دادا دادی یا نانا نانی زندہ ہوں، یا چچا تایا پھپھی خالہ ماموں یا ان کی اولادوں میں جو ضرورت مند ہوں، ان میں ایسے تقسیم کی جائے کہ جو کسی کے لیے ضرر رسان نہ ہو، تو پھر یہ جائیداد جو ہے یہ ان رشتوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس صورتحال میں اگر جو کلالہ شخص ہوتا ہے اس کی جائیداد اس انداز میں تقسیم کر دی جائے گی کہ یعنی کہ اگر اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہ ہو تو باقی جائیداد جو ہے یہ ان میں اگر بہن بھائی ہوتے بھی ہیں تو پھر زیادہ ہوں تو 1/3 حصہ کی حد تک وارث ہوں گے، تو باقی جائیداد جو ہے وہ یہ قریبی رشتہ دار جو دوسرے میں نے بتائے ہیں جس میں دادا یا دادی ہے، نانا یا نانی ہیں، پھوپھا پھوپھی ہیں، یعنی کہ ایسے جو رشتے ہیں یہ ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اگر کلالہ شخص کے بہن بھائی ہوں، پہلے تو میں نے بتایا نا کہ اس کے بہن بھائی بھی نہ ہوں اور سوتیلے بہن بھائی ہوں، اب اس کے بہن بھائی ہوں صرف اور باقی اور کوئی رشتہ بھی نہ ہو، اس کے رشتہ دار نہ ہوں، تو پھر جائیداد کس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کلالہ مرد یا عورت ہلاک ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو، سکی ایک بہن ہو، اور اس کی بہن کے لیے جائیداد کا 1/2 حصہ ہے، اگر صرف بہن ہو تو اس کی جائیداد کا بہن کے لیے جائیداد کا 1/2 حصہ ہے، اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے ہے، اور باقی جو قریبی رشتہ دار جو میں نے پہلے بتائے ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ 1/2 حصہ بہن کو مل جائے گا اگر سے ایک بہن ہو۔ اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3 حصہ۔ اگر وہ جو کلالہ شخص ہے جو فوت ہوا ہے اور اس کی وراثت ہے تو پھر وراثت میں 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر 2/3 حصہ ان بہنوں کو حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے تو اس میں تقسیم کر دیا جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا۔ اگر اس کا ایک بھائی ہو تو ساری جائیداد کا بھائی ہی وارث ہوگا۔ یہ بہت ایک اہم سوال ہے، اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے یہ ایشو کہ کوئی شخص فوت ہوا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، صرف بھائی ہے ایک، تو پھر وہ ساری جائیداد کا مالک وہ بھائی ہو جاتا ہے۔ سگا بھائی ہوگا تو اگر کسی شخص کے والدین بھی نہیں ہیں، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، صرف ایک بھائی ہے، تو پھر وہ ساری جائیداد اس بھائی کو وہ دے دی جائے گی، اس شخص کی، اس کلالہ شخص کی۔ اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو ساری جائیداد انہی میں تقسیم ہوگی۔ مرد کے لیے 2 گنا حصہ جو کہ عورت کے لیے ہے، تو یہ پھر اس میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس میں اگر یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو پھر وہ ساری جائیداد ان کے شرعی حصے کے مطابق ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو اگر ایک ہی بھائی ہو تو ساری جائیداد اس کو مل جائے گی،
اگر بہن بھائی زیادہ ہوں، بھائی بھی زیادہ ہوں، بہنیں بھی ہوں، تو اس لیے پھر اس میں تقسیم جو ہے وہ ساری شریعت کے حوالے سے جتنا ان کا حصہ بنتا ہے، پھر اس ریشو سے ان کو جداد جو ہے وہ وراثت جو ہے وہ ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک، جو کلالہ شخص ہے اس کی جداد، اس کی وراثت جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔